یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ الماتا کی جامع مسجد۔ ہم لوگوں نے فجر کی نماز ایئرپورٹ پر پڑھی، پھر ٹیکسی لے کر جامع مسجد میں پہنچے اور سو گئے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نائب مفتی اعظم سے ملاقات ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، لوگوں سے انفرادی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مسجد اگرچہ کافی وسیع تھی، مگر ترکی حکومت کی طرف سے نئی عالیشان عمارت بنانے کا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہو چکا تھا، جس کا سنگ بنیاد جمعہ کے دن رکھا جانا تھا۔ مسجد کے قریب مدرسہ عربیہ بھی تھا، جس کے طلباء وہاں مقیم تھے، مگر یہ بات بڑی عجیب تھی کہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت مسجد میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا اور نہ ہی کوئی پڑھانے والا ہوتا۔ فقیر اس صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ جب معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس تنزلی کی ساری بنیاد مفتی اعظم صاحب ہیں۔ فقیر کو تو وہ کمیونسٹ حکومت کے ترجمان نظر آتے تھے۔ گو انہوں نے عربی زبان سیکھ لی تھی، مگر اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا والا معاملہ تھا۔ فقیر نے مولانا عبداللہ کو اپنے تاثرات بتائے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت، آپ نے 100% صحیح بات کو سمجھ لیا ہے۔ جب یہ مفتی اعظم صاحب بنے تھے تو انہوں نے وقت کے صدر کے ساتھ مل کر ایک تقریب منعقد کی، جس میں سارے ملک کے مفتی صاحبان اور خطباء و ائمہ کو بلایا گیا تھا۔ صدر نے مفتی صاحب کی تقرری کی خوشخبری سنائی، یعنی ان کی اپوائنٹ کرنے کی جو خوشخبری ہے۔ پھر مفتی صاحب نے تقریر کی اور تقریر کے آخر پر سب حاضرین سے وفاداری کا عہد لیا اور انہیں کہا کہ آپ سب لوگ مجھے تعظیمی سجدہ کریں۔ جو حکومتی ٹٹو تھے وہ تو رکوع کی حالت میں جھک گئے، اور جو اہل حق حضرات تھے انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان سب حضرات کو اسی وقت مساجد سے فارغ کر دیا اور ان کی جگہ حکومت نے اپنے نمائندوں کو تعینات کر دیا۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اب پورے ملک کے ائمہ و خطباء پر مفتی اعظم صاحب کا راج ہے، اور مفتی اعظم صاحب کے دل پر ملک کے صدر کا راج ہے۔ مفتی صاحب جمعہ کا خطبہ دے دیتے ہیں اور باقی سارا کام نائب مفتی کے ذمے ہے۔ رہی بات نمازوں کی تو مثل مشہور ہے، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر والا معاملہ ہے۔ یہ باتیں سن کر فقیر کو بہت دکھ ہوا۔ سوچا کہ کل ان سے ملاقات کریں گے۔ جمعہ کے دن صبح 10 بجے مفتی اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کی گفتگو میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں پر ترکی والا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی لوگ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، ہم ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اسلام میں لچک دینی چاہیے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ فقیر اس دوران مفتی صاحب کو توجہ دیتا رہا، مگر پتہ چلا کہ یہ فتویٰ دینے والا مفتی نہیں ہے، بلکہ مفت سے مفتی بنا ہے۔ دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ ہمارے شیخ یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت پھیلانے آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا انہیں میری طرف سے اجازت ہے، یہ پورے ملک میں جہاں چاہے جائیں اور جس مسجد میں چاہے واعظ کریں، ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، یہاں عربی میں حدیث ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے، جب تمہارے پاس قوم کا کوئی مہمان آئے بس تم اس کا اکرام کرو۔ فقیر نے اسی کو غنیمت سمجھا
اور مولانا عبداللہ سے کہا کہ ہم جانے کی اجازت طلب کریں۔ مفتی صاحب نے اجازت دی اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد فقیر ان سے کبھی نہیں ملا۔ اگلا عنوان ہے نئی مسجد کا سنگ بنیاد۔ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے ترکی کا ایک وفد آیا ہوا تھا۔ جن صاحب نے تقریر کی وہ تو داڑھی کی سنت سے محروم، کوٹ پتلون پہنے ہوئے اور ٹائی لگائے ہوئے ننگے سر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ہم یہاں مسجد بنا کر پورے ملک میں اس کی شاخیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی ایک ماڈل اسلامی ملک ہے۔ استنبول میں ہزاروں مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ترکی اپنی ترقی کے اعتبار سے یورپ کا حصہ ہے، لہٰذا آپ سب ترکی کے ساتھ تعاون کریں۔ خطبہ مفتی اعظم صاحب نے پڑھا۔ شکر الحمدللہ کہ نماز ترکی کے ایک مہمان شیخ نے پڑھائی جو ظاہری سنت سے آراستہ تھے، ورنہ تو ہم جمعہ کی نماز سے محروم ہو جاتے۔ نماز کے بعد سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی۔ الماتا شہر سے سینکڑوں مرد اور عورتیں اس تقریب کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب فقیر نے سنگ بنیاد کی دعا کر لی تو واپس مسجد میں آ گئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک ایسی لڑکی جس نے حضرت پیر صاحب کو خواب میں دیکھا تھا اور ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور بعد میں یونیورسٹی جہاں پر ایکٹنگ وغیرہ سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں کی ایک لڑکی جو ڈانسر تھی، اس نے اور کئی سارے نوجوانوں نے توبہ کی تھی۔ انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں کور ہوگا۔